اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے عنوان سے یہ آج 25واں درس ہے۔ ماہ رمضان کی 25ویں شب کی مخصوص نماز 8 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے۔ اور ماہ رمضان کے 25ویں روزے کا ثواب روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو بھی ماہ رمضان کا 25واں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے عرش تلے 1000 سبز گنبد بناتا ہے، جس کے اوپر نورانی سایہ قرار دیتا ہے، اور پھر اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میرے بندے اور میری کنیزیں ہو، تم لوگ میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ اور کھاؤ پیو، اب تم لوگوں پر کسی قسم کا غم و حزن نہیں ہوگا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں تمہیں اس طرح بہشت میں داخل کروں گا، اس طرح سے بہشت میں داخل کروں گا کہ دوسرے لوگ تعجب کریں گے، کیونکہ تم میں سے ہر ایک 1000 تاج پہنے کوہان شتر پر سوار ہوگا، جس کی لگام نورانی ہوگی، اور ان تاجوں کے 1000 سونے کے حلقے ہوں گے، اور اتنی ہی مقدار میں فرشتے اسے اپنی حفاظت میں لے کر بہشت تک پہنچائیں گے۔ روایت کا حوالہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 81۔ ماہ رمضان کے 25ویں روزے کی مخصوص دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا محب اور اپنے دشمنوں کا دشمن اور اپنے آخری نبی کی سنت پر عمل کرنے والا قرار دے، اے قلوب کو بچانے والے۔ اس دعا کی مختصر شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں اولیاء الہی سے محبت اور دشمنان الہی سے دشمنی کو سنت نبوی کے مطابق طلب کیا گیا ہے۔ لہذا پہلا مطلب اولیاء الہی اور ان کی صفات کے بارے میں ہے۔ قرآن میں اولیاء الہی کی چند خصوصیات کا تذکرہ ہوا ہے۔ نمبر 1، تقوی و ایمان و تقوی، جیسا کہ سورہ یونس کے آیت نمبر 62 اور 63 میں ارشاد ہوا، آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء الہی پر نہ خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ محزون ہوتے ہیں، وہی لوگ ایمان لانے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نمبر 2، عہد کو پورا کرنا، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، تاکہ تم لوگ ہاتھ سے چلی جانے والی چیزوں پر افسوس نہ کرو اور ملنے والی چیزوں پر خوش نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر اکڑنے والے مغرور افراد کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 3، سجدے میں گریہ کرنا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوا، جب رحمان پروردگار کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے۔ نمبر 4، موت کی آرزو کرنا، جیسا کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا، جب رحمان کہہ دو کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں ہیں تو ذرا موت کی آرزو تو کرو، اگر تم لوگ اپنے اس ادعا میں سچے ہو۔ نتیجہ دیتے ہوئے ارشاد ہوا سورہ یاسین کی آیت نمبر 258 میں کہ اللہ سرپرست ہے صاحبان ایمان کا، جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور کفار کے سرپرست شیاطین ہیں، جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ روایات میں اولیاء الہی کی جو خصوصیات ذکر ہوئیں، پہلی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے
واجبات کی ادائیگی کے ذریعے اور اسی طرح مستحب کاموں کی ادائیگی کے ذریعے سے میرے محبوب بندے قرار پا سکتے ہیں۔ اور جب میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، اور میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام لیتا ہے، اور میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ راستہ چلتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور میں مومن کی روح قبض کرنے میں مردد ہوتا ہوں، اور اس کی موت میرے نزدیک ناپسند ہوتی ہے، کیونکہ میں مومن کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 22۔ دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے داؤد نبی سے کہا کہ مجھے دوست رکھو اور میری مخلوق کے سامنے میرا ذکر کیا کرو۔ داؤد نے کہا، اے میرے پروردگار، ہاں میں خود تو تجھے دوست رکھتا ہوں، لہٰذا کس طرح تیری مخلوق کے سامنے تیری محبوبیت ظاہر کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، میری عطا کردہ نعمات کا لوگوں کے سامنے ذکر کرو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو اس طرح تم ان کے سامنے میری محبوبیت پیدا کرو گے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 22۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ مجھے دوست رکھو اور مجھے میری مخلوق کے سامنے میری محبوبیت کو ثابت کرو۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میرے نزدیک تو سب سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا میں کس طرح بندوں میں تیری محبوبیت پیدا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ان کے سامنے میری نعمات و احسانات کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اس طرح وہ مجھے زیادہ یاد رکھیں گے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 22۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں محبوب الہی قرار پانے کے اسباب کے بارے میں ہے۔ آیات الہی میں محبوب الہی قرار پانے کے جو اسباب ذکر ہوئے ہیں، من جملہ ان میں سے نمبر 1 عدالت ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوا، اور اگر تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرنا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ دوسرا تقوی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوا، اور اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ تیسرا توکل ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوا، تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ چوتھا محبوب الہی کا سبب قرار پانا، چوتھا اور پانچواں توبہ و طہارت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد ہوا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ افراد کو دوست رکھتا ہے۔ پانچواں محبوب الہی حاصل کرنے کا سبب صبر ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں ارشاد ہوا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ روایات میں محبوب الہی قرار پانے کے جو اسباب ذکر ہوئے، ان میں سے پہلی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو دوسرے بندوں کو نفع پہنچائے اور حقوق الہی کے لیے کے ادا کرنے میں پابند ہو، اور تمام نیک کام اس کے نزدیک پسندیدہ ہوں۔ روایت کا حوالہ کتاب تحف العقول صفحہ نمبر 49۔ دوسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کو دوست رکھو جس نے تم لوگوں کو صبح و شام اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھے دوست رکھو اللہ کی محبت کی خاطر، اور میرے اہل بیت کو دوست رکھو میری محبت کی خاطر۔ روایت کا حوالہ کتاب اعمالیہ صدوق صفحہ نمبر 364۔ تیسری روایت میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں
اس کے نزدیک اس کی اپنی نسبت زیادہ محبوب نہ ہوں، اور میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں کی نسبت زیادہ محبوب نہ ہوں، اور میری اولاد اس کے نزدیک اس کی اپنی اولاد کی نسبت زیادہ عزیز نہ ہو، اور اس کے نزدیک میری جان اس کی اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 27 اور کتاب مشکات الانوار صفحہ نمبر 81۔ چوتھی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے بھی اللہ نے میرے اہل بیت کے ائمہ کی محبت کو عطا کیا، اسے دنیا اور آخرت کی نیکی عطا کی، اس کے جنتی ہونے میں شک نہ کرنا، کیونکہ محبت اہل بیت کے نتیجے میں اسے 20 خصوصیات عطا ہوتی ہیں، 10 دنیا میں اور 10 آخرت میں۔ دنیا میں جو خصوصیات حاصل ہوتی ہیں: نمبر 1 زہد، نمبر 2 طلب علم کی چاہت، نمبر 3 دین میں پرہیزگاری، نمبر 4 عبادت میں رغبت، نمبر 5 مرنے سے پہلے توبہ کر لینا، نمبر 6 شب زندہ داری میں نشاط، نمبر 7 لوگوں کے مال و منصب کو نظر میں نہ رکھنا، نمبر 8 امر و نہی کی حفاظت کرنا، نمبر 9 دنیا سے نفرت کرنا، نمبر 10 سخاوت کرنا۔ وہ خصوصیات جو آخرت میں حاصل ہوتی ہیں، نمبر 1 اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، نمبر 2 اس کے لیے میزان نہیں ہوتا ہے، نمبر 3 اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نمبر 4 اسے جہنم سے برات حاصل ہوگی، نمبر 5 سفید چہرے والا اٹھے گا، نمبر 6 بہشتی لباس پہنے اٹھے گا، نمبر 7 اسے اپنے خاندان کے 100 افراد کی حق شفاعت حاصل ہوگی، نمبر 8 اللہ کی خاص نظر رحمت اس پر ہوگی، نمبر 9 بہشتی تاج پہنے ہوئے اٹھے گا، نمبر 10 بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا۔ لہذا خوش قسمت ہے میرے اہل بیت سے محبت کرنے و اطاعت کرنے والے۔ روایت کا حوالہ کتاب مشکات الانوار صفحہ نمبر 82۔ اور پانچویں روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر، میرے شیعوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ اے جابر، جو اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے اور ہمیں بھی دوست رکھتا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسے ہماری محبت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 189۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔